الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ کروڑ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب جمعہ کی مبارک شب میں ہم سب کو قرآن عظیم اور حدیث رسول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مبارک محفل کو سلامت رکھے اور ساری زندگی درس قرآن کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرماتا رہے. میرے عزیزوں، رمضان کے بعد آج پہلا درس ہے. انشاءاللہ آج سے قرآن عظیم کی تفسیر کا درس شروع ہو گیا ہے. رمضان سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر جاری تھی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک تفسیر ہم نے سن لی تھی الحمدللہ. آج ہے آیت نمبر 21 آیت میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، تمہیں بھی اور جو گزر چکے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، اس امید پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ آیت کریمہ کے ایک لفظی ترجمہ ہے. اب اس کی تفسیر میں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یا ایھا الناس، ناس کے معنی ہوتا ہے لوگ. اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کیا ہے، وہ چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، چونکہ الناس میں سب شامل ہیں. اب اگر مراد یہاں کافر ہے تو اب چونکہ کافر تو عبادت کے مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے تو سب سے پہلے ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان لانا. اور بغیر ایمان لائے کوئی کافر عبادت بھی کرے تو اس کی عبادت نہیں ہے، چونکہ عبادت کے لیے ایمان لانا شرط ہے. جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح بغیر ایمان کے عبادت نہیں ہوتی ہے. تو اب اگر یہاں کافر مراد ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگوں، یعنی اے کافروں، ایمان لا کر اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں یہ مراد ہوگا کہ چونکہ جس طریقے سے نماز روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح ایمان لانا بھی عبادت ہے. ایمان لانا بھی یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اور بلکہ ساری عبادتیں اسی ایمان کے تحت ہیں. اگر ایمان ہے تو عبادت بھی قبول ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایمان ایسی شے ہے جو تمام عبادتوں کی بنیاد ہے. تو اب مراد ہوگا کہ اے کافروں، عبادت کرو اپنے رب کی. مطلب یہ ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ
اور اگر مسلمان مراد ہے الناس سے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ایمان تو لا چکا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی نماز پڑھیں عبادت ہے، کبھی روزہ رکھیں یہ بھی عبادت ہے، کبھی حج کرے، کبھی زکوٰۃ دے، سب عبادت ہے، کبھی خیرات کرے، کبھی ذکر و اذکار کرے، کبھی قرآن کی تلاوت کرے، مطلب فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، عبادت کرے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے شروع کیا تھا ھدی للمتقین، پڑھا تھا، سنا تھا، فرمایا تھا اللہ نے کہ یہ کتاب بھی مبین قرآن عظیم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، متقی کسے کہتے ہیں، تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ سب آپ نے سن لیا ہے۔ اس کے بعد پھر کفار و منافقین کے حوال ذکر کیے گئے، 2 آیتوں میں کفار کے احوال بیان کیے گئے، کافر جو ہیں ان کو بڑا عذاب ملے گا، دردناک عذاب، اس کا ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کے جو احوال وہ تقریباً 13 آیتوں میں بیان کیے گئے، چونکہ منافقین جو ہے نا یہ سب سے زیادہ کھلے کافر سے زیادہ یہ سخت ترین ہوتے ہیں، بدترین ہوتے ہیں، چونکہ کھلا دشمن اگر ہمارے مقابلے میں آئے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آستین میں چھری رکھ کر کے آئے تو پھر اور اپنا دوست بن کر کے آئے اور وہ دشمن، تو اس کے ساتھ مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پول کھول دی، 13 آیتوں میں ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا، تاکہ سعادت مند ہدایت تقوی کی طرف راغب ہوں اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں فرمائی کہ پہلے فرمایا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا، تقوی حاصل کیسے ہوگا۔ فرمایا کہ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یاد رکھنا کوئی بھی بندہ بغیر اللہ کی عبادت کے اور بغیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے متقی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جو جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں نا، نماز قضا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلط مت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑے کہ پرہیزگار متقی کہلاتے ہیں، اور ان کو لوگ جاہل قسم کے لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ عبادت سے مطلب نہیں، اللہ کی اطاعت سے مطلب نہیں، شریعت کی پابندی سے مطلب نہیں، سنت دور دور تک ان کی زندگی میں رہے، تو یہ در حقیقت قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ تو قرآن نے تو فرمایا ہے کہ متقی بننے کے لیے عبادت کرنا یہ ضروری ہے، عبادت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو تقوی جو حاصل ہوتا در حقیقت اللہ کی اطاعت سے اور عبادت سے، اور جو حقیقت میں متقی تھے آپ ان کی عبادتوں کا حال دیکھ لیں، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کر کے رات گزارا کرتے تھے، بستر پر نہیں، مصلی پر۔ اور قرآن عظیم نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ نے فرمایا ہے ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے جدا ہوا کرتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو متقی لوگ ہیں جو ساری رات اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں گزارا کرتے تھے، حقیقت متقی یہ تھے۔ تو ان کی ساری زندگی عبادت سے بھری ہوئی تھی، اور اب جو عبادت اور اطاعت الہی کو چھوڑ کر تقوی حاصل کرے گا تو حقیقت میں یہ شیطان کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے لیکن تقوی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس کے ذریعہ تمام انسانوں کی خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، بس یوں سمجھ لے انسانی شرافت کی معراج ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے معظم بنایا ہے۔ پتہ ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، تو فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اتنا ہزاروں مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بلند درجہ عطا فرمایا، تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کر کے تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤ۔ تمہارا حال تو یہ ہونا چاہیے۔ تو انسانی شرافت کا یہ کمال ہے کہ بندہ تقوی حاصل کرے، اور تقوی حاصل کرنے کا جو راستہ اور ذریعہ ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے اور اطاعت الہی ہے۔
عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ عبادت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ عبادت کہتے ہیں اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور رب کے معبود ہونے یعنی الوہیت یعنی معبود ہونے کا اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بچا لائے۔ یعنی ہم عبادت کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھ کر اس پہ حکم کو جو بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ میرا معبود ہے، اس نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے، اس کا نام عبادت ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو۔ اب ہم اس اللہ کے حکم کو اللہ کی خاطر اس وجہ سے پورا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو عبادت در حقیقت انتہائی تعظیم کرنا اس ذات کی جو معبود برحق ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کافروں کے عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں، اس کے بعد دیگر اعمال بچا لائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون، عبادت کرو تم اپنے رب کی اس لیے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ تو عبادت بندہ کرے گا تو جس کی عبادت کر رہا ہو رب کی، رب العالمین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ تو غنی ہے۔ ہماری عبادت سے رب کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو ہم عبادت کر رہے ہیں تو فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ فائدہ خود ہم کو مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور متقی لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ جس کی عزت ہے یعنی اللہ جس کو پسند فرماتا ہے وہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت دار آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے بڑا مالدار ہو، خیرات کرنے والا بہت زیادہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، نہیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر سب سے بڑا مقام چاہتے ہو تو پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا پالنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی پالتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ اور خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعبدو، عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ اپنے رب کی مطلب وہ رب جو تمہیں پالتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شفا دیتا ہے، تمہاری مشکل آسان کرتا ہے۔ اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ فرمایا کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہاری پرورش بھی کرتا ہے۔ اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس رب کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے حکموں کو ٹالتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں پالتا ہے اور وہ تمہاری نافرمانی پر ناراض ہو کر پالنا بند نہیں کر دیتا۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہماری روزی اللہ نے بند کر دیا، ہماری پرورش اللہ نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ وہ رب العالمین ہے، پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ لہٰذا جس رب کی اتنے احسانات ہو تو وہی رب عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کرنے کا حکم عطا فرمایا، تو ہمیں اس حکم کو قبول کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی، وہ رب جس نے جعل، بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، بچھونا بنایا۔ سبحان اللہ، انداز کلام دیکھیں۔ فرمایا اب رب العالمین یہاں سے اپنی انعامات اور احسانات کو گنا رہا ہے
کہ وہ رب جس کی بندگی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے انعامات دیکھو. پہلے فرمایا کہ تمہیں پالتا ہے, تمہاری پرورش کرتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے. فرمایا کہ تمہیں پیدا بھی اس نے کیا ہے. اب پھر اس کے علاوہ جو اور نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے, آرام کے ساتھ زمین پر چلتے ہو. اچھا زمین بالکل پانی کی طرح نرم نہیں ہے, پانی کی طرح جسے پانی کیسے نرم ہوتا ہے اس طرح نرم نہیں ہے, ورنہ اگر پانی کی طرح زمین نرم ہو تو اس پر گاڑی کیسے چلے, گھر کیسے بنائے, ٹوٹ جائے گا, گر جائے گا, نہیں چل سکتے. اور نہ بالکل جو ہے نا لوہے کی طرح سخت ہے, ایسا بھی اللہ نے بنایا. اگر لوہے کی طرح سخت ہوتی تو باریک باریک کومل وہ پودے, ہماری غذائیں, وہ نباتات, وہ گھاس, وہ سبزیاں, وہ دانے اناج کیسے اگتے. اللہ کی شان دیکھیں, زمین کو معتدل رکھا ہے, نہ پانی کی طرح نرم بنایا کہ ہم چل نہ سکے, گھر نہ بنا سکے, اور نہ لوہے کی طرح سخت بنایا کہ اس سے کچھ پیدا نہ ہو. اس کے درمیان میں رکھا, ضرورت پڑے تو سخت بھی ہے, ضرورت پڑے تو نرم بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. نرمی رکھی اللہ نے تاکہ پودے ہوں, اناج ہوں, اور اس کے بعد سختی رکھی تاکہ اس پر تم دوڑ سکو, چل سکو, گاڑی چلا سکو, گھر بنا سکو. رب کی شان دیکھی, یعنی کیسی اللہ کی مخلوقات ہے, عقل انسانی حیران. الذی جعل لکم الارض فراشا, سبحان اللہ, میری رب کی عظمتوں پر قربان جاؤں. فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا, فراشا, بچھونا بنایا. والسماء بناء, السماء کہتے ہیں آسمان کو, اور بنا کہتے ہیں چھت کو. فرمایا اور آسمان کو چھت بنایا اللہ نے. دیکھو نا تمہارے سر پر سائبان, اور کیسی چھت ہے, سبحان اللہ. دنیا میں ایسی کوئی چھت ہی نہیں جس کا پلر نہ ہو. کوئی چھت بتا دے, کوئی نہ کوئی ستون تو ہوگا, کوئی نہ کوئی پلر تو ہوگا. ایک ہی اس کائنات میں چھت ہے جس کا کوئی پلر نہیں ہے, اس کا نام آسمان ہے. اتنا بڑا, اتنی بڑی چھت اللہ نے بنائی بغیر پلر کے. کوئی بنا کے تو دکھائے. یہ رب العالمین کی عظیم قدرت کا اظہار بھی ہے. اور اللہ نے جو حصار فرمایا, زمین آسمان دونوں چیزیں ہیں. یاد رکھنا, ہماری جو روزی ہمیں ملتی ہے نا کھانے پینے کو, جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے, جس سے ہم جی رہے ہیں, زمین اور آسمان دونوں سبب ہیں, دونوں سبب ہیں. زمین سے پیداوار ہوتی ہے لیکن آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. اگر بارش نہ ہو تو پیداوار ہونا بند ہو جائے, زمین خشک ہو جائے, سوکھ جائے, اور پانی نہیں تو پیدا بھی نہیں ہو سکتی کوئی چیز. تو ہمارے کھانے پینے کا جو سارا نظام ہے, سارا نظام آسمان و زمین دونوں مل کر پورا کرتے ہیں. زمین سے پیداوار ہوتی ہے لیکن آسمان جب برسات ڈالتا تو پیداوار ہوتی ہے. فرمایا کہ آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ, اور اللہ نے نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, مَاءً, پانی نازل کیا. سبحان اللہ, آسمان سے کیا نازل کیا, پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, فَأَخْرَجَ بِهِ, پھر اللہ نے نکالا, بِهِ, اس پانی کے ذریعہ سے, مِنَ الثَّمَرَاتِ, پھلوں کو نکالا, رِزْقًا لَكُمْ, تمہارے کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت دیکھے. فرمایا کہ اور آسمان سے پانی نازل کیا, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر نکالا اس پانی کے ذریعہ سے, چونکہ پانی ہوتا ہے تو پھل پیدا ہوتے ہیں, فروٹ پیدا ہوتے ہیں, اناج پیدا ہوتے ہیں. اس پانی کے ذریعہ سے نکالا پھلوں کو, کس کے لیے, کہ رِزْقًا لَكُمْ, تمہارے کھانے کے لیے. سبحان اللہ, بناتا اللہ ہے, پیدا رب کرتا ہے, لیکن اپنے لیے نہیں, تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کر رکھا ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے, میرے بندو, یہ کائنات جو کچھ ہے, اور آگے قرآن عظیم اسی صورت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے فرمایا, آگے پڑھیں گے آپ, کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ پیدا کیا ہے, اپنے لیے نہیں, صرف تمہارے لیے. بتاؤ, اس نافرمان قوم کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا, اتنے قسم قسم کے پھلوں کو, ذائقہ دار خوشبودار پھلوں کو پیدا کیا ہمارے لیے. اب ہم خود سوچے میرے عزیزوں, رب العالمین نے اتنے انعامات ہمارے لیے کیے ہیں, جبکہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو بتاؤ, اگر ہم اس کی فرما برداری کرنے لگ جائیں, اطاعت کرنے لگ جائیں, عبادت کرنے لگ جائیں, تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اور کتنی نعمتیں دے گا, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب کی عبادت اور بندگی کرنے میں لگ جائیں.
کچھ کام ہم اس کے لیے کہ جب رب نے سارا انتظام ہمارے لیے کیا ہے تو بندوں کو یہ تعلیم ہے، یہ تاکید ہے کہ بندے تم سب نہیں صرف ایک کام کرو، رب کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ بس۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ساری نعمتیں گنائیں، پھر آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا کہ تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، یعنی اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لائق نہ سمجھو، جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکوں اللہ نے یہ سب کچھ جو تم استعمال کرتے ہو، تم پر نعمتیں ہیں، یہ تو رب نے پیدا کیا ہے، اور تم رب کے ساتھ اپنے بتوں کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بتوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو بت کس طرح تمہاری معبود بن گئے، کس طرح عبادت کے لائق بن گئے؟ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، ارے وہی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، پھلوں کو پیدا کیا، سب کچھ کیا تمہارے لیے، تو تم اس کے ساتھ بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کو عبادت میں اس کا حصہ دار بناتے ہو۔ اللہ نے منع کیا فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادا کہتے ہیں شرکا کو، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہ اس آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر سنیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جیسا کہ آپ نے سنا، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کو مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر اس رب کی ناشکری ہوگی۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی عبادت سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ سب کام تو رب کر رہا ہے، ہر لمحہ تمہاری فکر تو رب کر رہا ہے، ساری نعمتیں تو وہ دے رہا ہے، پھر اس سے غافل ہو کر زندگی گزارنا، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف مائل ہونا، عبادت کرنا، یہ کس قدر اس بارگاہ کی ناشکری ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اس آیت میں مسلمانوں کو بھی تعلیم ہے اور کافروں کو بھی تعلیم ہے۔ کافروں کو تعلیم یہ ہے کہ تم اس معبود برحق کو چھوڑ کر غیر کو معبود سمجھتے ہو، یہ اس کی ناشکری، حالانکہ تمہاری ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ اور مسلمان غافل مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے کہ غافلوں، لمحہ لمحہ تمہیں تمہارا رب تم پر احسان فرماتا ہے، پھر تم اس کی بارگاہ سے غفلت برتتے ہو، اس کی عبادت سے جی چراتے ہو، اس کی عبادت سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتے ہو، یہ بھی اس رب کی بارگاہ کی ناشکری ہے۔ تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ پھر اگلی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ انداز کلام دیکھیں رب العالمین کے، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم لوگ فی ریب شک میں ہو، مما اس کی طرف سے، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے عبد خاص، اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وہ کیا نازل کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا۔ یہاں پر خطاب مشرکین مکہ کو کیا جا رہا ہے۔ جو مشرکین قرآن عظیم جب ان کے سامنے نازل ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، کیونکہ قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم فرعون کا، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ اس امت کی عبرت کے لیے اللہ نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، ان کے عذاب کا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا، مشرکین کو بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبر کی توہین کی، نافرمانی کی، ان کی تبلیغ کا انکار کیا، تو اللہ نے کیسے ان کو اپنے عذاب کو لپیٹ میں لے لیا۔ اے کافروں، اگر تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تو تمہارا بھی انجام وہی کیا جائے گا۔
سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پچھلی امتوں کی کہانیاں ہیں. تو جب قرآن نازل ہوتا اہل عرب پر اور مشرکین مکہ اور عرب والے قرآن کو سنتے اور پچھلی امتوں کی داستانیں اس میں تھی تو کیا کہتے؟ تو کہتے یہ تو کیا ہے، من گھڑت پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کوئی کہتا یہ تو جادو ہے، قرآن کو جادو کہتے، یہ تو کہانت ہے، یہ جادو ہے، پچھلے لوگوں کی من گھڑت کہانی ہے، تو کسی انسان کا کلام ہے. حالانکہ ہم نے جب یہ شروع ہوئی تھی سورہ بقرہ تو ہم نے تفصیلی کے ساتھ بتایا تھا اس وقت جو قرآن عظیم نے چیلنج کیا تھا اور مشرکین سب بڑے بڑے جمع ہو گئے تھے اور خوب کوشش کیا تھا لیکن کچھ اکھاڑ نہ پائے تھے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے مشرکوں، اگر تم اس چیز میں جو ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل کیا، یعنی یہ قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے، شک اس بات کا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، اگر تمہیں شک ہے، چیلنج کر رہا ہے، شک ہے، فَأْتُوا تو لاؤ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اس جیسی ایک ہی صورت. اللہ نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، مثل کہتے ہیں اس کی طرح، یعنی جس طرح اس قرآن میں صورت ہے اس کی طرح تم بھی ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک صورت بنا کر لاؤ. تمہیں شک ہے اس بات میں کہ تو انسان کا کلام ہے، تو چلو تم بھی انسانوں بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے اہل علم ہو، بہت زیادہ تمہیں مہارت ہے کلام دانی پر، اپنی عربی پر، تو چلو تم بھی انسان ہو، اسی طرح تم بھی ایک صورت بنا کر لاؤ. اور پھر فرمایا صرف تم نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے سب حمایتیوں کو، یعنی اپنے سب معبودوں کو بھی جمع کر لو، اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. کہ اگر تنہا نہیں بنا سکتے ہو تو تمہارے معبود 360 ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے؟ چلو ان کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی ملا لو، ان کو کہو کہ تم اس طرح کوئی کلام بناؤ، سب مل کر کے بناؤ، زیادہ نہیں، ایک صورت بناؤ، بس پورا قرآن میں ایک صورت بناؤ. اگر کہتے ہو انسان کا کلام ہے تو بنا کر دکھاؤ. قرآن نے جو چیلنج کیا اس 14 صدیاں پہلے، یہ چیلنج آج بھی قائم ہے. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، نہ کوئی کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو قرآن جیسی ایک صورت تو دور کی بات ہے ایک کلمہ بھی بنا سکے. آج تک یہ کلام نہیں کر سکے، نہیں بنا سکے. حالانکہ اس دور کے مشرکینوں بھی، اہل عرب نے بھی بہت کوشش کی، طرح طرح سے کلام بنا کر لائے، لیکن خود ہی جو ہے نا وہ رد کر دیتے تھے، کہا یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. وہ ہم نے پچھلے درسوں میں بتا دیا آپ کو. اور یہود و نصارہ نے بڑی کوشش کی، اس کے مقابلے میں الفرقان نامی کتاب بنایا یہودیوں نے، نصرانیوں نے مل کر کے، کہا دیکھو ہم نے قرآن کا مصر بنا دیا. تو ان کے جو اہل علم لوگ تھے، دانشور لوگ تھے، انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کہا کہاں قرآن، کہاں بیتکی باتیں لا کر کے بنا رہے ہو. انہی لوگوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کبھی بھی امت نے قبول نہیں کیا. یہ چیلنج ہے قرآن کا، اور اس قرآن چیلنج کو اللہ نے کئی مرتبہ بیان کیا، 4 مرتبہ بیان کیا ہے، چیلنج کیا ہے 4 مرتبہ. پہلے کہا اس جیسی تم بھی کتاب لے آؤ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے فرما دو اگر سارے جنات و انسان سب مل کر چاہیں اس جیسا کلام بنا لیں تو وہ کبھی بھی بنا نہیں سکتے، سب مل کر نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا کہ جیسے 10 صورتیں لے کر آؤ، کہا ایک صورت لاؤ، پھر کہا چلو ایک آیت ہی بنا کر لا کے دکھا دو. لیکن کیا ہوا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صاف مطلب دبک کر بلی کی طرح بیٹھ گئے، کسی کے اندر مجال نہ. یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ قرآن کی حقانیت کی بہت واضح دلیل ہے میرے عزیزوں. یہ تو مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا بیچاروں نے. یعنی اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم دولت مسلمانوں کے گھروں میں ان کے پاس ہو کر بھی مسلمان ذلت کا شکار ہیں. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بس اللہ مسلمانوں کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے.
اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا جو آپ نے آیت نمبر 21 اور 22 میں سنا، اور یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے پر مضبوط دلیل دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اس آیت میں بتایا اپنے محبوب کی حقانیت کا ذکر کیا، اپنے محبوب پر نازل ہونے والی قرآن کی حقانیت کی دلیل اللہ نے بیان فرمایا کہ جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ حضور کی ذات اقدس ہے، اور حضور السلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے۔ علماء نے بیان فرمایا اس بات کو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا اللہ نے۔ یاد رکھنا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، لیکن حضور السلام کو جو ہزاروں معجزے دیے گئے نا، ان میں دو معجزہ ایسا تھا حضور السلام کا کہ جس کو کہا جا سکے کہ ہاں یہ معجزہ حضور کی شایان شان ہے۔ باقی تو یار کنکروں کو کلمہ پڑھا دینا ہے تو چٹکی میں میرے آقا علیہ السلام کر دیتے تھے، کنکروں کو کلمہ پڑھانا، ڈوبے سورج کو پھیر دینا، یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن دو معجزہ ایسا تھا حضور السلام کو جس کو کہا، جو حضور کی حقانیت پر دلیل ہے۔ یاد رکھنا، ایک تو معجزہ معراج ہے، معجزہ معراج جو اللہ نے حضور کو اپنا دیدار کرایا، اور دوسرا معجزہ قرآن ہے، معجزہ قرآن ہے۔ قرآن عظیم حضور السلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یاد رکھنا، بہت عظیم دلیل ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کو دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، پوری دنیا مل کر چاہیں لا اس کے جیسا کلام لے آئیں، نہیں لا سکے۔ یہ حضور کی شایان شان دو معجزہ ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے علی عبدنا، علی عبدنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اللہ پاک فرماتا اپنے بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنے محبوب کو لفظ عبد سے خطاب کیا۔ عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ، عبد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے، بندے خاص سے حضور کی ذات مراد ہے۔ یہاں اس انداز تعبیر میں حضور نبی کریم السلام کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو میرے آقا سید المرسلین ہیں، بعد رب صاحب مرتبہ کون ہے، مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ حضور کی شان تو یہ ہے، حضور کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ لیکن عبد جو ہے نا، عبد، اللہ نے اپنے حبیب کو کئی مقام پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، پاک ہے اس ذات کے لیے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد یہاں پر فرمایا، تو عبد کہنے میں یاد رکھنا کہ بزرگوں نے لکھا ہے، غالباً سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ انسان کے پاس جیسے کہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، بہت فضائل ہوتے ہیں، بہت کمال ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس فضائل و کمالات بہت ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی شرافت اور کرامت اس بات میں ہے، سب سے بلند ترین کرامت اس بات میں ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں عبدیت کے ساتھ پیش ہو، اور جو اللہ کا اور بندے کے خاص تعلق ہوتا ہے مقام عبدیت، یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ بلکہ غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولایت کے پاس کبھی غوث بھی ہوتا ہے، قطبیت بھی ہوتی ہے، ابدالیت بھی ہوتی ہے، اوتاد بھی ہوتا ہے، بہت بڑے ولایت کے منصب ہوتے ہیں، لیکن ایک ولی کے لیے سب سے بڑا مقام عبدیت ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ بندہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے۔ اور جانتے ہو امام راضی نے لکھا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، دیدار کیا، تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے محبوب وبما اشرف کا یا احمد،
میرے محبوب آج تو میری بارگاہ میں آیا، یہ تو بتا کہ آج میں تجھے کس لقب سے نوازوں۔ حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت لقب دیا۔ یا ایھا المزمل کس نے دیا؟ یا ایھا المدثر کا لقب کس نے دیا؟ طٰہٰ و یاسین کا لقب کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ آج اللہ پوچھتا ہے میرے حبیب، حالانکہ رب سب جانتا ہے، وَبِمَا تَشَرَّفُکَ بِکَ یا احمد، میرے حبیب آج مجھے تجھے کس لقب سے نوازوں، کس لفظ سے خطاب کروں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا کہا کہ مولا مجھے سید المرسلین فرما، خاتم النبی جین فرما، امام الانبیاء نہ، حالانکہ حضور سب کچھ ہیں۔ حضور نے عرض کیا کہ میرے مالک ساری زندگی تجھے کہتا رہا تو میرا معبود ہے، تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے اے میرے مصطفیٰ تو میرا عبد ہے، یعنی تو میرا بندہ ہے۔ بس یہی لفظ مجھے پسند ہے، یہی لفظ مجھے پسند ہے، اسی سے تو مشرف فرما لے۔ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات عرض کی تھی۔ تو عبدیت کا جو مقام ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے فرمایا الا عبدنا، رسولنا نہیں کہا، حالانکہ حضور رسول بھی ہے۔ یہ مقام عبدیت رب کی بارگاہ میں سب سے بلند ترین مقام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا بندہ بننا نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نا، امام میرے سنت نے حضور کی شان میں بہت نعتیں لکھی، ایک سے ایک لقب پڑھتے جائیں دل جھومتا جائے۔ وہ ایک نعت لکھی نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سنا نا؟ سرور میں نے بادشاہ ہوتا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہو تجھے شاداب گل کہوں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ سب لقب کہنے کے بعد اب آخر میں اعلیٰ حضرت گویا کہ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور اتنے القابات کیا کہوں، پھر کیا کہتے ہیں آخر میں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سب سے بڑا لقب دے دیا کہ اتنے لقب ہیں کیا کہوں، جو بھی لقب کو مطلب جس لقب سے آپ کو یاد کروں اس سے بھی آپ کا مقام بلند ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ حضور بس اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ خالق کے بندے مخلوق کے آقا ہے۔ بس وہاں بھی اعلیٰ حضرت سمجھ گئے تھے راز کو کہ جو مقام عبدیت کہتے ہیں، بندگی کا مقام، یہ سب سے بڑا مقام ہے، سمجھ رہے؟ اب فرمایا کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ لفظ ہے نا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ تو فرمایا اس آیت اور بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے کی ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی کتاب سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو، لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت نہ لا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا ہے اس کی پول خود ہی چند دنوں میں کھل گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ کا تعلق بھی اسی سے ہے، یہ میں پوری کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 24 فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسی کوئی صورت بنا نہ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی اللہ نے کہہ دیا، تم نہیں بنا سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم کے جو ایندھن بنے گے، جو بھڑکائیں گے جہنم کو، آدمی بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہیں۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے، یعنی کافر بھی اور کافر کے معبود بھی دونوں جہنم میں جائیں گے، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم کا انکار کرتے تھے۔
تو بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی ذلت و رسوائی ہو اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو اپنا نجات دہندہ معبود سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، تو تمہیں کیا بچائیں گے، اس لیے ڈالا جائے گا۔ اور پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ انہیں پتا چلے کہ جن کو ہم اپنا معبود اور مسیحا سمجھتے تھے آج جہنم میں خود ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ وعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ کافروں کے لیے فرمانے میں اشارہ ہے کہ مومنین اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مومن اگر جائیں گے جہنم میں تو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک میل کچیل لوہے میں لگا ہوتا ہے نا، تو میل کو صاف کرنے کے لیے لوہا کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ میل دھل جائے، بالکل ستھرا ہو کر کے روشن ہو کر کے باہر نکلے۔ اسی طرح گنہگار مومنوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ان کے گناہوں کی میل دھل کر بالکل فریش ہو کر کے باہر نکال کر کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے داخلہ صرف کافروں کا ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن عظیم کے نور سے روشن فرمائے اور قرآن کے حکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔